أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ تم کو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ ستا سکتے ہیں، کچھ اذیت دے سکتے ہیں. اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہو. اصل میں یہاں پر اس سے پہلے والی آیت میں بھی اہل کتاب کا تذکرہ تھا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئیں ان کے لیے بہتر ہے، لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان میں داخل ہوئے، اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان سے محروم ہیں. اور یہاں پر خاص کر کے اہل کتاب سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ واسطہ پڑا وہ یہودیوں کا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، اور ان سے یعنی بہت زیادہ مسلمانوں کو واسطہ پڑا. اور پھر اسلام کے عیسائی لوگ بھی تھے وہاں پر، دوسرے علاقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن زیادہ تر واسطہ جو ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا رہا. یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودی لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لن یضروکم الا اذی، یہ تمہارا نہیں بگاڑ، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اذیت دیں گے، ستائیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ تمہارے ساتھ اگر لڑیں بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس زمانے میں یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکے، اور دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف جو ہے دشمنوں کی مدد کی. حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی خلاف ورزیاں کی. آخر جو ہے ایک ایک کر کے ان کے تینوں قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، سب کو جو ہے مدینے سے نکال دیا گیا، خیبر میں جا کر آباد ہوئے. پھر وہاں سے بھی جو ہے ان کو ذلت سے جو ہے نکلنا پڑا، خیبر بھی فتح ہو گیا. تو بہرحال ان کے ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کی سازشیں، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو سزائیں ملتی رہی. اور پوری تاریخ میں جو ہے یعنی یہ بات ملتی ہے کہ یہودی لوگ جہاں پر بھی رہیں وہ عزت کے ساتھ اور جو ہے سکون کے ساتھ کہیں پر نہیں رہ سکے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں آباد رہے. یورپ کی بہت ساری جو ہے ملکوں میں انہوں نے جو ہے اپنی بستیاں بنائی، لیکن کہیں بھی عزت کے ساتھ ان کو رہنے نصیب نہیں ہوا، اور ہر جگہ سے جو ہے بے عزتی کے ساتھ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں سازشوں کی وجہ سے ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے اندر جو بھرا ہوا ہے اور ان کے کرتوت کی وجہ سے ہر جگہ سے ان کو جو ہے نکلنا پڑا. اور اس کے بعد پھر کسی زمانے میں جو ہے ان پر ہٹلر مسلط ہوا، تو اس کے بعد ان کی ایسی جو ہے یعنی گڑھ بنی کہ پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. پھر اس کے بعد بہرحال کسی طرح سے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے ہوتے جو ہے لا کر باقاعدہ سازش کے ساتھ ان کو جو ہے فلسطین میں بسایا گیا.
اور وہ بھی اپنے طور پر نہیں آئے بلکہ دوسروں کے سہارے پر آئے. تو اگلی آیت میں اس کا جو ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس, کہ ان پر ذلت توڑ دی گئی, ذلت کی مار ان پر مار دی گئی, یہ جہاں بھی رہیں گے ذلت کے ساتھ رہیں گے. الا بحبل من اللہ, ہاں سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی امان مل جائے, وحبل من الناس, یا لوگوں کی طرف سے ان کو امان مل جائے, اللہ کی طرف سے کوئی عہد مل جائے, کوئی اسلامی حکومت ان کو جو ہے کوئی ویزا دے دے سمجھ لیں, یا پھر جو ہے اسلامی حکومت میں ان کو جو ہے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, اس کی بنیاد پر یہ سکون کے ساتھ رہے ہوں. اللہ ہے کہ جو ہے لوگوں کی طرف سے کوئی ان کو سپورٹ مل جائے, کوئی حکومت جو ہے ان کو اپنی طرف سے جو ہے سیکورٹی فراہم کرے تو الگ بات. ورنہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کبھی سکون کے ساتھ کہیں پر عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ یہ لوگ ذلت کے ساتھ رہیں گے جہاں پر بھی رہیں گے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذلت کے ساتھ تو بجائے جو ہے اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دنیا بھر میں جو ہے ان کی کمپنیاں چلتی ہیں, اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں, اتنی طاقت قوت ان کے پاس ہے, پھر یہ ذلت کے ساتھ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل میں اگر اس کا پوری تاریخ میں جائزہ لیا جائے وہ تو بالکل واضح ہے. اور اب یہ بظاہر جو ظاہری حکومت, یہ ان کی دولت, یہ ان کے پاس پیسوں کے ریٹ پہ, اس کی وجہ سے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ارے ایسا تو نہیں ہے, ابھی تو بظاہر ایسا نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ لوگ جو ہے ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی لوگ ان کے اندر جو ہے وہ اندرونی سکون نہیں ہے, ان کے دلوں میں سکون اطمینان ہے ہی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی رہتے ہیں اپنی حفاظتی انتظام, آخری درجے کی جو حفاظتی انتظامات ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. اور جہاں تک ان کی جو ہے حکومت, آج کی جو ہے موجودہ حکومت کا تعلق اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے, اصل مقبوضہ فلسطین ہے, فلسطین میں جو قبضہ کر کے اور جو ہے ظالمانہ جو ہے طریقے پر وہاں پر جو ہے ان کی بستیاں آباد کی گئی, وہ بھی جو ہے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ آج بھی نہیں ہے. دیکھیے وہاں پر جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آئرن ڈوم کہ اگر وہاں پر کوئی جو ہے فضائی حملہ کیا جائے اس کی توڑ کے لیے وہاں پر انتظامات ہیں. اور یہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں بڑی بڑی جو ہے فصیلوں کے ساتھ, بڑی بڑی دیواریں بنا کر ایسے حفاظتی انتظامات کے ساتھ رہتے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو جو ہے اطمینان ہے ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو رہتے ہیں ایک تو ان کے دل میں نفسیاتی طور پر سکون اطمینان ہے نہیں, اور یہ رہنا بھی اگر کسی علاقے میں ان کو ہے تو دوسروں کے سہارے پر رہنا ہوگا, دوسروں کی حفاظت میں ان کو رہنا ہوگا. یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے طے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ان کے خلاف جو ہے, پوری دنیا میں مسلمان نہیں, مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی اور بہت سارے بعض یہودی بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی مخالفت میں جو ہے پوری دنیا میں جو ہے باقاعدہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے بائیکاٹ ہے. بڑے بڑے ملکوں میں جو ہے ان کی طرف سے کچھ ممالک ہیں جہاں پر ان کے خلاف اگر کوئی بائیکاٹ کیا جائے تو اس کی خلاف کارروائی ہوتی ہے. ورنہ BDS کے نام سے جو ہے آج سے نہیں, اس جو ہے جنگ 2 سال کی بات نہیں بلکہ جو ہے 2005 سے جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف مہم شروع ہوئی. یعنی اس کے بعد یعنی ابھی قریب کے زمانے کی بات کریں تو یہ BDS یعنی بائیکاٹ کی جو تحریک اٹھی, اس کو پوری دنیا میں جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی, پوری دنیا ان کی مخالفت کرتی ہے. اور خاص کر کے تعلیمی اداروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر ان کے جو ہے ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. طلبہ اسٹوڈنٹس کی بڑی بڑی یونینز ہیں جہاں پر ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اور آج جو لڑائیاں چل رہی اس کے بعد بھی جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ان کے خلاف ہیں, جو ان کی حکومت کو نہیں مانتے, ان کی کرتوت جو ہے ان کے ظالمانہ جو ہے رویوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہے. تو ان کو کوئی پر جو ہے عزت حاصل نہ ہوئی ہے, نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتائیں. ذالک بأنہم وباءوا بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے, اللہ کا غصہ ان پر اترا ہے. وضربت علیہم المسکنہ, اور ذلت ان پر تھوپ دی گئی ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑنا ہے. عام لوگ چھوڑنا ہے تو الگ بات, لیکن ان کے پاس یہ نبیوں کی اولاد, ان کے پاس اللہ کی کتابیں موجود, آسمانی تعلیمات موجود, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھوڑنا ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبیوں تک کا قتل کیا. یہ بچوں کا قتل کر رہے ہیں, بوڑھوں کا قتل کر رہے ہیں, معصوم لوگوں کا قتل
نبیوں کو نہیں چھوڑا اپنے زمانے میں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں تک کا انہوں نے قتل کیا، اور جن لوگوں نے قتل نہ کیا ان کو موقع نہیں ملا، ان کے زمانے میں نبی موجود نہیں تھے، ورنہ ان کی پوری، اور جن لوگوں نے قتل نہیں کیا وہ لوگ بھی ان پر جو ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس سے وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو ہے معصیت کی، اللہ کی یعنی دھڑلے سے اللہ کی نافرمانیاں کی، یعنی آخری درجے میں جو ہے بے غیرتی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو انہوں نے توڑا ہے اور اللہ کے احکامات کے خلاف جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے